السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ نوٹس گم ہو گئے ہیں۔ نور نے بیگ سے پیسے نکالتے ہوئے ہاتھ اٹھایا تو اچانک اسے یاد آیا کہ اس کے نوٹس کی فائل موجود نہیں ہے۔ یہی ہوگی، گم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی دوست نے کہا، بیگ کے ساتھ ہی تھام رکھی تھی، اب موجود نہیں ہے۔ حالانکہ میں تو جب کالج سے باہر نکلی تھی تو بیگ کے ساتھ فائل بھی اٹھائی تھی، نہ جانے کہاں چلے گئے۔ نور نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے اپنی دوست سے کہا، وہ آج پیپر دے کر آئی تھی اور اب بس سے گھر لوٹ رہی تھی۔ جب کرایہ دینے کے لیے بیگ اٹھایا تو نوٹس کی فائل غائب تھی۔ نور شدید پریشانی کا شکار ہوئی۔ اس فائل میں ہی آخری پیپر کے نوٹس تھے۔ یہیں کہیں ہوں گے، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ مل جائیں گے، اتنی بڑی بات تو نہیں ہے جس پر تم رونے پر آ گئی ہو۔ نور کی دوست نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اگر ہوتے تو بیگ کے ساتھ ہی میری گود میں پڑے ہوتے، اور پریشان ہونے والی بات تو ہے، پرسوں آخری پیپر ہے اور تمام نوٹس میں ساتھ ہی لے کر آئی تھی۔ اب وہ بھی کھو گئے ہیں تو تیاری کیسے کروں گی؟ تمہارے پاس تو نوٹس ہوں گے لیکن میرے پاس نہیں ہیں۔ نور نے ضد ہو کر اپنی دوست کو گھورتے ہوئے تفصیلی جواب دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بیگ کو ہی چیر پھاڑ کر رکھ دے، شاید اسی میں سے نکل آئیں۔ آخری بار تم نے نوٹس کہاں پر دیکھے تھے؟ نور کی دوست نے اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ شاید کوئی حل نکل آئے۔ وہ چاہتی تو اپنے نوٹس نور کو دے دیتی، لیکن اس کا بھی پیپر تھا اور نور کا گھر کافی دور تھا، تو دونوں ایک ساتھ پیپر کی تیاری کرنے کے لیے بھی کوشش نہیں کر سکتی تھیں۔ اگر نور کا گھر قریب ہوتا تو وہ دونوں مل کر ایک جگہ بیٹھ کر بھی تیاری کر لیتی۔ آخری بار جب میں اسکول میں تھی تو بیگ کے ساتھ نوٹس بھی اٹھائے تھے، مجھے اچھے سے یاد ہے۔ نور نے فکر مندی سے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ تم بھول گئی ہو، نہ اٹھائے ہوں، تمہارا وہم ہو اور تم اسکول میں ہی بھول آئی ہو۔ اس نے کہا تو نور نے نفی میں سر ہلایا۔ اتنی بھی پاگل نہیں ہوئی کہ یہ بھی بھول جاؤں، مجھے بہت اچھے سے یاد ہے۔ نور خفگی سے اپنی دوست کو گھورنے لگی، جو اس کی پریشانی کو بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ چلو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں مل کر ہی تیاری کر لیتے ہیں، یا تم میرے گھر آ جانا، یا پھر میں کوشش کروں گی کہ آ جاؤں گی، ایک ہی دن کی تو بات ہے۔ نور کی دوست نے پیشکش کی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے اب یاد آیا کہ میں نے نوٹس والی فائل پر اپنا نمبر لکھا ہوا تھا، کیونکہ اکثر چیزیں گم ہو جاتی ہیں تو میں فائلز پر بھی اپنا نمبر لکھ کر ایک نوٹ لکھ لیتی ہوں کہ کسی کو ملے تو وہ رابطہ کر کے مجھے لوٹا دے۔ اگر کسی بھلے انسان کے ہاتھ فائل لگ بھی گئی تو وہ مجھے فون کر ہی دے گا، اور اگر کوئی لاپرواہ قسم کا انسان ہوا تو اس نے تو کچرا سمجھ کر پھینک دینی ہے۔ نور نے یاد آنے پر اپنی دوست کو بتایا۔ اسے ہلکی سی امید تھی کہ شاید کوئی بھلا انسان اس کے نوٹس اسے واپس کر ہی دے گا یا پھر دے گی۔ جیسے تمہیں یہ بات یاد آ گئی ہے، ویسے ہی تھوڑی دیر تک یہ بھی یاد آ جائے گا کہ فائل کدھر رکھی تھی۔ اس کی دوست نے مسکراتے ہوئے چھیڑا۔ یوں ہی باتوں میں مصروف نور کا اسٹاپ آ گیا اور وہ بس سے اتر کر اپنے گھر کی جانب چلی گئی، جبکہ نور کی دوست کا گھر اگلے اسٹاپ پر تھا۔ تمہاری خالہ واپس آ رہی ہیں۔ نعمان راجپوت ناشتے کی میز پر بیٹھا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ جب نانا جان نے اسے اطلاع دی، وہ چونک اٹھا اور ناشتہ کرتے کرتے رک گیا۔ حیرت ہے، وہ کیوں واپس آ رہی ہیں؟ انہیں تو اپنے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی، اور اچانک اب پاکستان آنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ وہ ہنستے ہوئے نانا جان کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نانا جان نواسے کے بعد پر زیر لب مسکرائے۔ خاص بات تو ہے، تمہیں پتہ چلے گا تو تم بھی شاید حیران ہو جاؤ گے، ہو سکتا ہے کافی حد تک پرجوش بھی ہو۔ نانا جان نے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہا۔ نعمان کو یوں پہیلیاں بجھوا کر بات کرنا سمجھ نہیں آیا۔ تو بتائیے نا، مجھے بھی تو جاننا چاہیے کہ آخر ایسا کون سا خاص موقع ہے کہ خالہ واپس آ رہی ہیں۔ جب میں کہتا ہوں تو اپنی بے شمار مصروفیات کا بہانہ تراش کر منع کر دیتی ہیں، اور اب مجھے بنا علم لائے آنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس نے پرجوش انداز میں سوال کیا۔ وہ تمہاری شادی کا ذکر کر رہی تھی، کہہ رہی ہے کہ پاکستان آؤں گی اور نعمان کے لیے رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر کے ہی واپس لوٹ جاؤں گی، کیونکہ اس نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا
کہ وہ تمہاری شادی خود کروائے گی، تو اب وعدہ وفا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ نانا جان نے خالہ کے آنے کی وجہ بتائی تو نعمان کے ہاتھ سے نوالا گر کر پلیٹ میں جا گرا۔ تو پھر آپ انہیں منع کر دیں، مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں ان کے ارادوں پر پانی پھیر دیتا، لیکن یوں آنن فانن یہ سب طے کرنا، وہ بھی میری اجازت کے بغیر، غلط بات ہے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، ایک بار مجھ سے تو ذکر کر لیتی۔ نعمان ان کی بات سن کر ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ وہ جو ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، اچانک ہی اس کی بھوک مٹ چکی تھی۔ پلیٹ سرکا کر بد دلی سے وہ سنجیدگی سے نانا جان کو بول رہا تھا، لیکن شادی نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ تمہاری خالہ کی دلی خواہش ہے، اب میں اسے منع کرتا ہوا کیسا لگوں گا؟ اور اس نے تمہاری ماں سے وعدہ بھی تو کیا ہوا ہے، یوں اس کا دل بھی ٹوٹ جائے گا۔ ایک ماں کی طرح اس نے تمہیں پالا ہے، تمہاری وجہ سے اس نے شادی تک دیر سے کی۔ نانا جان یوں اچانک اس کے بات سن کر خود بھی گھبرا گئے تھے، اور انہوں نے ایک ساتھ کئی جواز نعمان کے سامنے پیش کیے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، صرف یہ کہا ہے کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جب مجھے شادی کرنی ہوئی تو میں خالہ کو خود بتا دوں گا۔ فی الحال کے لیے آپ صرف اتنا کیجیے کہ انہیں منع کر دیں۔ مجھے علم ہے کہ ان کے مجھ پر بے حد احسانات ہیں، لیکن درست وقت پر ہی احسان چکا پاؤں گا۔ وہ ویسے پاکستان آنا چاہتی ہیں تو ضرور آئیں، لیکن میری شادی کا ارادہ رکھ کر مت آئیں۔ نعمان نے دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا اور کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ناشتہ تو کرتے ہوئے جاؤ، بھوکے پیٹ دماغ کام نہیں کرتا۔ نانا جان نے اسے غصے میں دیکھا تو پیچھے سے آواز دی، آفس جا رہا ہوں، اور کہاں جاؤں گا؟ ہم دونوں میں لاکھوں اختلافات سہی، لیکن گھر چھوڑنے کی اجازت تو نہیں ہے نا؟ یوں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور آفس میں کچھ کھا لوں گا، ابھی بھوک مٹ گئی ہے۔ نعمان نے پلٹ کر دھیرے سے مسکرا کر نانا جان کو چھیڑا اور پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ نانا جان اپنے نواسے کی باتوں پر مسکراتے ہوئے چائے کا کپ تھام کر چائے کا سپ لیتے سوچنے لگے کہ نعمان ابھی غصے میں ہے، لیکن جب وہ سنبھل جائے گا تو خود ہی اپنی خالہ کو سمجھا لے گا۔ نعمان راجپوت 10 سال کا تھا جب اس کے والدین کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ نعمان کے والد اکلوتے تھے، جبکہ نعمان کی ایک چھوٹی خالہ تھی۔ نعمان والدین کے جانے کے بعد بے حد ڈرا سہما سا بچہ بن چکا تھا۔ نانا جان اس کی دیکھ بھال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور خالہ بھی ہمیشہ اس کی دلجوئی میں لگی رہتی، لیکن نعمان سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ خالہ کا رشتہ طے تھا، لیکن نعمان کی حالت کی وجہ سے انہوں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ تب تک شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جب تک نعمان سنبھل نہیں جاتا، اور سنبھلنے میں نعمان کو 5 سال لگ گئے۔ جب وہ زندگی کی جانب لوٹا تو نعمان کی خالہ کی عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ کوئی بھی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا، نانا جان بھی پریشان تھے۔ پھر ایک دن نعمان کی خالہ کا یونیورسٹی فیلو رشتہ لے کر چلا آیا۔ وہ اس کی خالہ کو بے حد پسند کرتا تھا، تو نانا جان نے چٹ منگنی پٹ بیاہ کرنے کی ٹھان لی، اور اس مرتبہ نعمان نے بھی خالہ کو بھرپور تسلی دی کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی خالہ کی شادی ہوئے 10 سال بیت گئے۔ وہ اپنے جڑواں بچوں کے ساتھ بیرون ملک میں مقیم تھی۔ وہ اپنے بھانجی کی شادی کرنے کے لیے پاکستان آنا چاہتی تھی، لیکن نعمان کو ابھی شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، جبکہ دوسری جانب نور 17 سال کی تھی، اور ان کے خاندان میں ایک رواج تھا کہ بچیوں کی شادی جلد از جلد کر دی جاتی ہے۔ خاندان بھر کی کتنی ہی لڑکیاں جو میٹرک مکمل کرتے ہی بیاہ دی گئی تھیں، اور اب نور کی باری تھی۔ نور کو یوں شادی کرنے پر بے حد اعتراض تھا، لیکن امی کے جھڑکنے پر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جتنا بھی ہاتھ پاؤں مار لے، لیکن امی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں گی، اور نہ ہی اس کی شادی ملتوی کریں گی۔ نور کے برتن دھو دینا، میں آتی ہوں، امی نے نور سے کہا تو وہ منہ بنانے لگی۔ آپ جانتی ہیں کہ پرسوں میرا پیپر ہے، مجھے میری دوست کے گھر چھوڑائیں، ذرا بھی تیاری نہیں کی۔ نور نے امی کو یاد دلایا، وہ بھول چکی تھی۔ اچھا تم یہ کام ختم کرو، پھر تمہارے بابا تب تک آ جائیں گے، تب چلی جانا ان کے ساتھ۔ امی نے اسے کہا تو وہ جلدی سے تمام کام ختم کرنے لگی۔
نور برتن سمیٹ کر باہر آئی تو اس کا فون بجنے لگا۔ السلام علیکم، کون؟ فون اٹھاتے ہی اس نے پوچھا۔ پہلے تو اس نے کئی کالز نظر انداز کر دیں کہ کوئی انجان ہوگا، لیکن پھر اچانک ہی نوٹس کا یاد آنے پر اس نے جھٹ سے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ آپ کا نام نور ہے؟ مجھے آپ کے نوٹس کی فائل ملی ہے، یہ بس اسٹاپ پر پڑی ہوئی پر آپ کا نمبر لکھا ہوا تھا، اس لیے کال کی کہ فائل دے سکوں۔ کال پر موجود شخص نے اسے اطلاع دی، جسے سن کر نور کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ شخص واقعی کوئی بھلا انسان تھا جو نوٹس دیکھ کر اسے کال بھی کر رہا تھا۔ جی میرے ہی نوٹس ہیں، آپ پلیز مجھے دے جائیں گے کیونکہ میرا پرسوں پیپر ہے اور میں نے تیاری نہیں کی۔ اگر دے دیں گے تو بہت دعائیں دوں گی۔ نور نے تصدیق کرتے ہوئے اس سے گزارش کی، آپ جب چاہیں آ کر مجھ سے لے کر جا سکتی ہیں، میں آپ کو اپنا ایڈریس دے دیتا ہوں۔ نعمان راجپوت نے اسے تسلی دیتے ہوئے اپنا ایڈریس دینا چاہا، جبکہ نور کو گھر سے نکلنے کی خاص اجازت نہیں تھی۔ وہ سوچ میں مبتلا ہو گئی کہ اب مقابل شخص کو کیا کہے کہ وہ اس کے نوٹس خود ہی دے کر چلا جائے، لیکن امی کو بھی بتا نہیں سکتی تھی کہ اس کے نوٹس کوئی مرد گھر دینے آئے گا۔ ہیلو، آپ سن رہی ہیں؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ نور خیالات میں گم تھی کہ کیسے اس مسئلے کا حل نکالے، جبھی اسے خاموش پا کر اسپیکر سے آواز ابھری۔ وہ یکدم سر جھٹک کر مقابل کی بات سننے لگی۔ جی میں آپ کی بات سن رہی تھی، دراصل میں خود آ کر آپ سے نوٹس لے کر نہیں جا سکتی۔ آپ ایسا کریں کہ میں اپنی دوست کی طرف جاؤں گی تو آپ اس کے گھر کے قریب بس اسٹاپ ہے، وہاں آ کر دے دیجیے گا، اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو۔ نور نے اس کے ایڈریس پر جانے سے انکار کرتے ہوئے اپنی مخصوص جگہ بتائی۔ جی آپ آ سکتی ہیں، میں آپ کو کال کروں گا وہاں پہنچ کر۔ آپ مجھے اپنی موجودگی کا وقت بتا دیجیے۔ نعمان راجپوت نے نوٹس لا کر دینے کی حامی بھر لی تو اسی لمحے نور کو امی نے آواز دی۔ وہ گھر آ چکی تھی اور شاید انہوں نے باورچی خانے کا کام ادھورا دیکھ کر پکارا تھا۔ نور جھٹ سے فون بند کر کے ان کی جانب متوجہ ہو گئی، جبکہ نعمان یکدم فون بند ہونے پر نور کی اس حرکت پر تعجب میں مبتلا ہو کے کیسی لڑکی تھی جس نے اپنے مطلب کی بات مکمل کرنے کے فوراً بعد ہی فون رکھ دیا تھا، نہ تو اس کا شکریہ ادا کیا اور نہ ہی مزید کوئی بات کی۔ میں ابھی گھر سے نکلنے لگی ہوں، 8 بجے بس اسٹاپ پر آپ کا انتظار کروں گی، آپ نوٹس لے کر آ جائیے گا۔ نعمان سویا ہوا تھا جب اس کے فون پر ایک ساتھ کئی میسیجز آنا شروع ہو گئے۔ صبح کے 7 بج رہے تھے، جبکہ نعمان 9 یا 10 بجے اٹھنے کا عادی تھا، کیونکہ اتوار کو ہی اسے اپنی نیند پوری کرنے کا موقع ملتا تھا، اور آج اسے صبح صبح ہی نور نے اپنے نوٹس کے بارے میں میسیج کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس نے پہلے تو بیزاری سے فون کی اسکرین کو دیکھا، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ نور کو تو اپنے پیپرز کی تیاری بھی کرنی تھی، سو وہ نیند سے بوجھل آنکھیں زبردستی کھول کر اٹھ بیٹھا۔ وہ خود پر حیران ہوا کہ کیسے وہ ایک انجان لڑکی کی یوں مدد کرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ حالانکہ نعمان راجپوت سب سے الگ تھلگ رہنے والا شخص تھا، اسے کسی کی تکلیف میں کبھی کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد فریش ہو کر اس نے فائل اٹھائی اور ناشتے کی میز پر موجود تھا۔ خیریت ہے؟ آج تم صبح صبح جاگ گئے ہو؟ نانا جان نے اسے اس وقت ناشتے کی میز پر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بس ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ نعمان نے جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا، خالی پیٹ تو وہ کوئی کام کر نہیں پاتا تھا۔ ایسا کون سا ضروری کام ہے جس نے تمہیں اس وقت جاگنے پر مجبور کر دیا اور اپنا اصول تک توڑ بیٹھے ہو؟ شاید کوئی خاص وجہ ہے۔ نانا جان اس پل بے حد تعجب میں مبتلا تھے۔ جی ایک لڑکی کی فائل دینے جا رہا ہوں، یہ مجھے بس اسٹاپ پر ملی تھی، کل میری گاڑی خراب ہو گئی تھی تو بس سے آفس جانا پڑا۔ لڑکی کا پیپر ہے، اس نے تیاری کرنی ہے۔ نعمان نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور کمرے سے جو نوٹس کی فائل لے کر آیا تھا وہ اٹھا کر نانا جان کو جواب دیتا باہر نکل گیا، جبکہ نانا اپنے نواسے کی بات سن کر دنگ تھے۔ ان کا خوبرو نواسا ایک لڑکی کے لیے اپنا اصول توڑ بیٹھا تھا۔ میں پہنچنے والا ہوں۔ نعمان نے نور کو فون کر کے اپنے آنے کی اطلاع دے دی، اور ٹھیک تھوڑی ہی دیر بعد وہ بس اسٹاپ پر موجود تھا۔ وہاں نقاب میں ملبوس ایک لڑکی بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، آپ نور ہیں؟ نعمان قریب جا کر تھوڑا احتیاط سے بولا، کیونکہ اسے ابھی مکمل طور پر یقین نہیں تھا۔
کہ سامنے موجود لڑکی نور ہے یا کوئی اور؟ وعلیکم السلام، جی میں ہی نور ہوں، اس نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ نعمان نے نور کی فائل اس کے ہاتھ پر دھر دی۔ بہت شکریہ آپ کا یہاں تک آنے میں جتنا کرایہ لگا ہے بتا دیں۔ نور نے آنکھیں اٹھا کر نعمان کو دیکھا۔ وہ اس پل سادے لباس میں الجھی ہوئی حالت میں تھا۔ وہ کس لیے؟ نعمان نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ آپ کافی دور سے آئے ہیں، تو آپ کے جو پیسے لگے ہیں دے دوں؟ نور نے تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے تفصیلی جواب دیا۔ کیسا شخص تھا کہ بات تک سمجھنے کی بجائے اسے صفائی دینی پڑ رہی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چلتا ہوں۔ نعمان نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ نور سر ہلاتی ہوئی بینچ سے اٹھ کر پلٹی۔ اس کا نقاب کا سرا بینچ میں ایک اکھڑی ہوئی کیل میں اٹک گیا۔ اٹک جانے کی وجہ سے اس کا حجاب جھٹکے سے اتر گیا۔ نعمان اس کا چہرے سے پردہ ہٹ جانے کے بعد اسے حیرت اور بے یقینی سے دیکھتا ہی چلا گیا۔ وہ کم عمر لڑکی تھی جس کے چہرے کی معصومیت اور اس کا حسن کسی بھی دیکھنے والے کو مرعوب کر سکتا تھا۔ نور اچانک اس حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس نے جلدی سے حجاب کو کھینچا اور اپنے منہ پر رکھ لیا، جبکہ نعمان جو اسے دیکھ رہا تھا اپنی حرکت پر وہ نادم سا رخ پھیر گیا۔ صبح کا وقت تھا تو اس وقت بس اسٹاپ پر کوئی نفس موجود نہیں تھا، کیونکہ آج اتوار تھا۔ نور نے اسے بنا کوئی بات کیے ہی اپنا نقاب درست کیا اور دل ہی دل میں نعمان کے یوں بنا پلکیں جھپکائے دیکھنے پر خوف زدہ سی ہوتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ نعمان وہاں کھڑا خود کو کوس رہا تھا کہ کم از کم وہ اپنی نظروں پر تو قابو پا سکتا۔ نہ جانے وہ انجان لڑکی اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ آپ کو علم ہے کہ نور کے پیپرز ختم ہو گئے ہیں، اب وہ گھر میں ہی ہے۔ اس کی شادی کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ نور اپنے کمرے سے نکلی تو صحن میں جا رہی تھی جب اس نے امی کی آواز سنی۔ وہ ابو سے بات کر رہی تھی۔ اس کے قدم ٹھٹک کر وہیں رک گئے۔ یہ تو تم دیکھو گی نا، میں تو نہیں دیکھ سکتا، عورتوں کا کام ہے، جیسے مناسب سمجھو، نور کے ابو نے جواب دیا، جبکہ باہر کھڑی وہ حیرت میں مبتلا ہوئی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی رشتہ تلاش کر لینا چاہیے۔ آپ جانتی ہی ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹیوں کی شادی جلدی طے ہو جاتی ہے۔ مناسب رشتہ تلاش کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہیے۔ ویسے بھی اس کے پیپر ختم ہو گئے ہیں، تو رشتہ تلاش کرنے میں اور اس کے بعد شادی کی تیاریوں میں کافی وقت لگ جائے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نور کی امی نے اپنا مشورہ دیتے ہوئے شوہر سے بھی رائے لینا چاہی، جبکہ باہر کھڑی نور یہ بات سن کر ساکت ہو گئی۔ اس کا تو خواب تھا کہ وہ آگے پڑھے گی، لیکن اس کی امی تو ابھی سے ہی شادی کا ذکر چھیڑ چکی تھی۔ نور کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے گی۔ بات تو درست ہے، کسی سے بات چیت کرو، پھر جو مناسب لگے طے کر لیں گے۔ نور کے ابو بھی تیار تھے۔ وہ امی ابو کی باتیں نظر انداز کرتی ہوئی صحن میں آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب امی سبزی کی ٹوکری اٹھائے باہر آئیں تو نور نے انہیں خفگی سے گھونٹتے ہوئے کہا، میں نے آپ کی باتیں سن لی تھیں، آپ میری شادی کروانا چاہ رہی ہیں؟ اس کی بات پر امی مسکرائیں۔ ہاں، سوچ تو رکھا ہے، انہوں نے تائید کی۔ امی ابھی میری عمر تو 17 سال ہے، کچھ مہینوں بعد 18 سال کی ہو جاؤں گی، اور اب آپ میری شادی اتنی کم عمر میں کرنا چاہتی ہیں؟ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، مہربانی کر کے اپنا ارادہ بدل لیں، کوئی رشتہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، ابو کو بھی منع کر دیں۔ نور نے امی سے کہا تو وہ آنکھیں پھیلائے بیٹی کو دیکھنے لگیں۔ ہمارے ہاں بچیوں کی شادی جلدی ہو جاتی ہے نور، مانا کہ تمہارا ابھی پڑھنے کا دل کر رہا ہے، لیکن تمہیں مزید نہیں پڑھا سکتے۔ ہمارے خاندان میں یہ اصول ہے کہ جو بچی میٹرک کر لے تو اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ تمہیں بھی تھوڑا بہت علم ہوگا، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ امی نے بجائے سمجھنے کے اسے اپنے خاندان کے اصول بتانا شروع کر دیے۔ نور کا منہ پھول گیا۔ تو آپ یہ اصول توڑ بھی تو سکتی ہیں، غلط بات تو نہیں کہہ رہی، میں صرف ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، اور جب میری پڑھائی مکمل ہو جائے گی تو آپ بے شک میری شادی کروا دیجیے گا، لیکن اتنی جلدی مت کریں پلیز، آپ ایک لوتی بیٹی ہوں، لوگوں کی پرواہ ہے، میری نہیں۔ نور نے امی کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں منانا چاہا۔ نور، یہ اصول توڑے نہیں جا سکتے، تمہارے بابا کو پتہ چلا تو وہ بھی ناراض ہوں گے۔ اگلے 1-2 مہینے تک تمہارے لیے رشتے تلاش کروں گی، اور پھر تمہاری شادی ہو جائے گی، تم خیر سے اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو ہم بھی مطمئن ہو جائیں گے۔
بیٹیوں کو جتنی جلدی ہو سکے اپنے گھر کا ہو جانا چاہیے۔ امی نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، جبکہ نور تعجب میں مبتلا تھی کہ کیسے وہ امی کو منع کرے۔ امی، آج کل ہر کوئی کم از کم 25 یا 30 کی عمر میں شادی کر رہا ہے، اور آپ کو 17 سال میں ہی فکر لاحق ہے۔ یہ غلط ہے، کچھ تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نور نفی میں سر ہلاتے ہوئے احتجاجاً بولی، گویا ضدی بچوں کا سا انداز ہو۔ بس بہت ہو گیا نور، بچوں والی باتیں کرنا بند کرو۔ تم بالغ ہو چکی ہو، میری بھی شادی 16 کی عمر میں ہوئی تھی، تمہاری چچی تو 15 سال کی تھی، تم انوکھی لڑکی تو نہیں ہو۔ جتنا جلدی ہو سکے خود کو اس فیصلے پر آمادہ کرو، یوں ضد نہیں لگاؤ۔ امی نے اسے اب کی مرتبہ ڈانٹتے ہوئے کہا، اور سبزی کی ٹوکری اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لی، جبکہ نور ان کے نہ ماننے کے بعد بے بسی سے دیکھتی ہوئی پاؤں پٹک کر گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم، جی کون؟ نعمان اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب اس کے نمبر پر کال آنے لگی۔ اس نے ریسیو کر کے فون اپنے کان سے لگایا تو مقابل خاموشی چھائی رہی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ نعمان نے پھر سے پوچھا، جبکہ نور جو اپنی دوست کا نمبر سمجھ کر فون کر بیٹھی تھی، نعمان کی آواز سن کر چونک اٹھی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اس کی مدد کی تھی۔ اب لب بند کیے خاموش رہی۔ سوری، وہ غلطی سے فون ملا دیا ہے، میں اپنی دوست کو فون کر رہی تھی، نور نے معذرت کرتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، نعمان نے کہہ کر فون رکھنا چاہا تو اسی لمحے نور فوراً بولی، شکریہ، آپ نے اس دن میری مدد کی، ورنہ میں پریشان ہی ہو رہی تھی کہ جانے کوئی فائل لوٹائے گا یا نہیں۔ نور نے نعمان کا شکریہ ادا کرنا چاہا، حالانکہ اسے یاد آیا کہ جس دن اس کا نقاب اترا تھا وہ کیسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، نعمان نے نرمی سے کہا۔ وہ مصروف تھا اور فون بند کرنا چاہتا تھا، لیکن نور کچھ نہ کچھ بول رہی تھی۔ ویسے آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا مطلب کوئی نوکری کر رہے ہیں یا پھر ویسے ہی فارغ ہوتے ہیں؟ اس نے بلا وجہ ہی نعمان سے سوال کیا، جبکہ نعمان کو تعجب ہوا کہ وہ چھوٹی سی عمر کی لڑکی یوں دلچسپی سے سوال کیوں کر رہی ہے۔ نہ تو وہ اسے جانتی تھی اور نہ ہی نعمان۔ میری کمپنی ہے جسے میں چلا رہا ہوں، اس نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن لگتا تو نہیں کہ آپ کی کوئی کمپنی ہوگی، نور نے حیرت سے پوچھا۔ اس دن جب وہ بس اسٹاپ پر ملنے آیا تھا تو اس کا حلیہ مڈل کلاس مردوں جیسا تھا۔ مس نور، کیا آپ کسی بے انجان شخص سے ایسے سوالات کرتی رہتی ہیں جو آپ کو کہیں راہ میں مل جائے یا پھر جس کو آپ جانتی تک نہیں؟ نعمان کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے پوچھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے کوئی ایسی ویسی لڑکی سمجھنے کی کوشش مت کیجیے، آپ نے میری مدد کی اس لیے میں سوال کر رہی تھی، مجھے نہیں علم تھا کہ آپ یوں مجھے کچھ بھی بولنے کا لائسنس حاصل کر لیں گے۔ نور نے نعمان کے لہجے کی بے یقینی محسوس کی تو وہ اسے کھری کھوٹی سنانے لگ گئی۔ میں آپ پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، نہ ہی کوئی فضول بات کر رہا ہوں، صرف اتنا کہا ہے کہ یوں کسی بھی انجان مرد سے بات نہیں کی جاتی، آپ ایک لڑکی ہیں اور اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ نعمان گڑبڑا گیا کیونکہ نور اس کی بات کا مفہوم کچھ اور سمجھ رہی تھی۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے اپنی عزت کا خیال نہیں؟ وہ تڑک کر بولی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ نعمان سامنے موجود ہو تو اس پر چیخ ہی پڑے۔ دیکھیں محترمہ، میرا مقصد آپ کو برا محسوس کروانا نہیں تھا، بلکہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا آپ ہر کسی سے ایسی ہی بات کرتی ہیں تو مت کیا کریں، کیونکہ آج کے دور میں کوئی بھی مرد بھروسے کے لائق نہیں۔ مرد تو مرد ہو گئے، آج کل تو کوئی لڑکی بھی بھروسے کے لائق نہیں ہوتی۔ مانا کہ میں نے آپ کی مدد کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے بہت بڑا احسان سمجھ کر مجھ سے گفتگو کرنا شروع کر دیں۔ سوچیں اگر میری جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو وہ آپ کو کیا کرتا؟ آپ خود بھی جانتی ہوں گی، اتنی بھی بچی نہیں ہے۔ نعمان نے اب کی مرتبہ تحمل سے اسے بات سمجھانے کی کوشش کی، جس پر نور کو کچھ حد تک تو محسوس ہوا کہ نعمان بالکل درست بات کہہ رہا ہے، لیکن اس نے نعمان کو بنا کوئی جواب دیے فون رکھ دیا، جبکہ وہ کان سے فون ہٹا کر جلتی اسکرین کو دیکھنے لگا۔ عجیب ہی لڑکی تھی، ایک تو بدگمانی کا شکار ہو جاتی تھی اور پھر اپنی غلطی ماننے کی بجائے فوراً سے بھاگ جاتی تھی۔ امی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ کم از کم 1 سال تو رک جائے نا، پچھلے ہفتے ہی نور کو دیکھنے والے آئے تھے۔
جنہوں نے اس کو پسند کر لیا تھا اور وہ اب شادی کی جلدی مچا رہے تھے۔ نور یہ سن کر پاؤں پٹکنے لگی۔ 1 سال بعد کیا ہوگا؟ اس کی امی تیاریاں کرنا چاہتی تھی، لیکن نور کی بات سن کر ٹھٹک گئیں۔ کچھ نہیں ہوگا، بس ابھی جلدی مت کریں، وہ نفی میں سر ہلاتے بولی۔ 1 سال یہیں رہ کر کیا کرو گی؟ پڑھائی تم نہیں کر سکتی اور رشتہ تمہارا ویسے بھی اب طے ہو چکا ہے۔ آج نہیں تو کل تو رخصتی ہوگی، تو آج میں کیا برائی ہے؟ امی نے ضد ہو کر سوال کیا۔ وہ بیٹی کے سوالات سے بے حد عاجز آ چکی تھی۔ آپ میری بات سمجھنا ہی نہیں چاہتی یا پھر مجھ سے محبت ہی نہیں ہے کہ میرا احساس نہیں کیا جا رہا؟ اکلوتی بیٹی ہونے کے باوجود مجھے سوتیلا پن دکھا رہی ہیں۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، غریب ہونے کے باوجود ہر خواہش پوری کی، پڑھایا لکھایا، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور آج سوتیلا پن نظر آ رہا ہے؟ وہ بے یقینی سے نور کو دیکھتی شکوہ کرنے لگی۔ امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں… نور ان کے ناراض ہونے پر تڑپ کر بولی، لیکن امی نے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ لیکن چھوڑو، فی الحال تم جا کر رات کے کھانے کا کچھ سوچو۔ تمہارے بابا آنے والے ہوں گے، میں ذرا سامان کی لسٹ بنا لوں، 1-2 دن تک خریداری بھی تو شروع کرنی ہے۔ انہوں نے اسے باورچی خانے کی جانب بھیجا اور خود نور کے جہیز کے لیے سامان کی لسٹ بنانے لگی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ امی نے اس کے جہیز کی ساری تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ دھیرے دھیرے دن گزرتے جا رہے تھے۔ اس کے دل میں خوشی کی کوئی رمق موجود نہ تھی۔ دل ہر شے سے عاجز ہو چکا تھا، اور پھر بالآخر اس کی شادی کا دن آ پہنچا۔ وہ دلہن بنی سنگار میں اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ آس پاس خاندان کی لڑکیاں جھرمٹ بنائے کھڑی تھیں، لیکن وہ اداس مورت بنی چپ چپ سی بیٹھی تھی۔ دیکھو تو اس لڑکی پہ کتنا روپ آیا ہے۔ ایک ادیڑ عمر کی خاتون نے نور کو دیکھتے خوش دلی سے کہا، یہ پیاری بھی تو بہت ہے خالہ۔ نور کی چچی بے حد محبت سے بولی تو وہ آسودگی سے مسکرائی۔ ان باتوں میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بیزاری سے اس نے اپنا فون اٹھایا تو یوں ہی اسکرول کرنا شروع ہو گئی۔ اچانک ہی اسے اس اجنبی شخص کا نمبر نظر آیا۔ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے ایک میسج کر دیا۔ خود نہیں جانتی تھی کہ یہ میسج اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا، اور اسی میسج کی وجہ سے اس کی زندگی کی شروعات ہونے والی تھی۔ ایک رشتہ دار کے بیٹے کی شادی ہے، میرے ساتھ چلو۔ نانا جان صبح صبح ہی تیار ہو کر ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب نعمان کمرے سے باہر آیا تو انہوں نے حکم دیا۔ آج اتوار تھا اور نعمان کا ارادہ تھا کہ وہ نانا جان کے ساتھ کہیں باہر وقت گزارے گا، لیکن ان کی بات سن کر اس کا منہ بیزاری سے پھول گیا۔ آپ خود چلے جائیں نانا جان، میرا ساتھ جانا ضروری تو نہیں۔ ویسے بھی میں نے سوچا تھا کہ آج ہم دونوں ایک ساتھ وقت گزاریں گے، لیکن آپ کو تو شادی بیاہ سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ ایک ہی تو دن ہوتا ہے، کم از کم اس دن تو فارغ رہا کریں۔ نعمان نے خوف سے انہیں کہتے ہوئے شکوہ کیا، اگر ضروری نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ وقت گزار لے، لیکن تم چاہو تو اب بھی میرے ساتھ وقت گزار سکتے ہو۔ نانا جان نے بردباری سے کہتے ہوئے نواسے کو مسکرا کر کہا۔ اور وہ کیسے؟ نعمان نے سوال کیا۔ وہ ایسے کہ اگر تم میرے ساتھ شادی میں جاؤ گے تو میرے ساتھ ہی گویا وقت گزارو گے نا۔ سارا دن تمہارے سامنے رہوں گا اور پھر کھانا بھی وہیں مل کر کھا لیں گے۔ انہوں نے نعمان کو ساتھ جانے کو کہا۔ میں آپ کے رشتہ داروں میں کیا کروں گا؟ طرح طرح کی عورتیں آ کے سوال کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کسی کی نظروں میں میرے لیے افسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ حیات نہیں، اور کسی کی نظروں میں میرے لیے حسرت، پھر میں الجھنے لگتا ہوں۔ نعمان نے وجہ بتاتے ہوئے صفا چٹ انکار کیا۔ سیدھی طرح کہہ دو کہ بوڑھے نانا کو تنگ کرنے کا تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ میرے سارے لاڈ پیار تم پر آ کر ختم ہو گئے، لیکن تم نے اس لاڈ پیار کا ہمیشہ ناجائز استعمال کیا ہے۔ نہ تو کبھی تم نے میری بات سنی اور نہ ہی مجھے سمجھنے کی کوشش کی۔ پہلے میں چاہتا تھا کہ تم شادی کر لو تو تم نے شادی سے انکار کر دیا، اور اب اکثر کوئی نہ کوئی کام کہہ دوں تو حاضر نہیں ہوتے، اور یہاں حاضر ہو کر بھی تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا یا پھر تمہارا دل نہیں ہوتا۔ اب کی مرتبہ نانا جان نے بے حد غصے سے کہا اور اپنی لاٹھی تھام کر اٹھ کھڑے ہوئے، گویا وہ ناراض ہو چکے تھے۔ اس سے قبل کہ وہ ان کے پیچھے بھاگتا، اسی لمحے نعمان کے فون پر میسج آیا۔ آپ جانتے ہیں آج میری شادی ہو رہی ہے، لیکن میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے امی کو بہت منع کیا، اس کے باوجود وہ میری بات نہیں سن رہی۔
میں دلہن بنی بنا دل سے رضامند ہوئے شادی کو تیار بیٹھی ہوں۔ کتنی عجیب بات ہے نا؟ ہمارے گھر والے یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ نور کا میسج پڑھ کر نعمان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے تعجب ہوا اور سوچنے لگا کہ اپنی شادی کے دن وہ لڑکی اسے میسج کیوں کر رہی ہے۔ پھر یہ بھی سوچنے لگا کہ اتنی سی عمر کی لڑکی کی شادی ہونا بھی درست بات نہیں تھی، لیکن فی الوقت وہ نور کی شادی کو نظر انداز کرتا ہوا نانا جان کے پیچھے بھاگا تاکہ وہ انہیں منا سکے۔ کیا ہوا ہے؟ ابھی تک مہمان کیوں نہیں آئے؟ نور اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ امی نے کہا تھا کہ جب بارات آئے گی تو اسے باہر لے جائیں گے، لیکن شام کے 7 بج چکے تھے، بارات نہیں آئی۔ اس نے اپنی دوست سے سوال کیا تو وہ بھی لا علمی کا اظہار کرنے لگی۔ اسی لمحے نور کی امی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ حواس باختہ سی ہانفتی ہوئی آئیں۔ جس لڑکے سے تمہارا رشتہ طے ہوا تھا وہ لڑکا مر چکا ہے۔ اس کے دوستوں نے خوشی خوشی میں بارات نکلنے سے پہلے فائرنگ کی تھی۔ اسی موقع پر کسی کو سمجھ نہیں آئی اور دلہے کو گولی لگ گئی۔ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو چکا ہے۔ بارات اب نہیں آ سکتی۔ نور کی امی رو دینے کو تھی، جبکہ امی کی بات سن کر وہ ڈھہ سی گئی۔ نور کی دوست اور خاندان کی لڑکیاں اسے سنبھالنے لگیں، جبکہ اس کی امی باہر مہمانوں کی جانب چلی گئی۔ توبہ توبہ، یہ لڑکی تو منحوس تھی، اسی لیے تو شادی سے پہلے ہی لڑکے کو کھا گئی۔ اللہ نہ کرے اگر شادی ہو جاتی تو لڑکے کا تو پورا خاندان ہی برباد ہو کر رہ جاتا۔ ایک خاتون کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، بات تو بالکل درست کہی آپ نے، اب اس سے تو کبھی کوئی شادی نہیں کرے گا۔ دیکھو تو ذرا، ایک لمحے میں ایک ماں کا لخت جگر کھا گئی۔ محلے کی عورتیں نے باتیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ نور کی امی خاموش بے بس بنی سب کی سنتی رہیں، لیکن کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ نعمان، تمہیں اس گھر کی بچی سے شادی کرنی ہے۔ نعمان جس گھر میں شادی کی دعوت پر آیا تھا وہ نور کا ہی گھر تھا، لیکن اسے علم نہیں تھا کہ وہ جس کی شادی میں شرکت کرنے آیا ہے آج اسی کو اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نعمان نے چونک کر نانا جان کو دیکھا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ بچی کے لیے لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی تو وہ چھوٹی سی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نور سے شادی کر لو، لوگوں کے منہ بھی بند ہو جائیں گے اور اس بچی کو بھی سکون کا سانس لینے دیا جائے گا۔ نانا جان کی بات سن کر نعمان بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ ایک انجان لڑکی کی خاطر اپنے نواسے کو پیش کر رہے تھے، لیکن میں کیوں شادی کروں؟ اس کی عمر کا لڑکا دیکھ کر شادی کرے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوٹی بچی ہے، تو پھر مجھ سے شادی کرنے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا، اور جس لڑکی کو میں جانتا تک نہیں اس سے شادی کیوں کروں گا؟ کیا مجھے بلی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں؟ اس نے خوف زدہ انداز میں جواب دیتے ہوئے سوال کیا۔ یہاں کے لوگ تو ہم پرستی کا شکار ہیں، اگر ایسا حادثہ پیش آ جائے تو زندگی اجیرن کر دی جاتی ہے، نہ تو کوئی بیاہ کر لے جا سکتا ہے اور نہ ہی گھر سے باہر جانے دیا جاتا ہے۔ اس بچی کی زندگی کا سوال ہے، انکار مت کرو بیٹا۔ نانا جان منت سماجت پر اتر آئے۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ نعمان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں ٹوک دیا اور اپنا فیصلہ سنایا۔ نعمان، میں زبان دے چکا ہوں، اور یہ انجان لڑکی نہیں، یہ ہمارے خاندان میں سے ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ گاؤں سے ہیں اور تم شہر سے ہو، لیکن مجھے نہ تو ان کی حیثیت سے کوئی مطلب ہے اور نہ ہی کسی اور بات سے۔ فی الوقت ہمارے لیے پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ جس بچی کی عزت پر حرف آ رہا ہے اسے مٹایا جائے۔ ایک بار تم ہاں کر کے تو دیکھو، میرا فیصلہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوگا۔ نانا جان نے امید بھری نظروں سے اپنے نواسے کو دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت وہ نعمان کی بجائے نور کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن انہیں امید تھی کہ ان کا یہ فیصلہ درست ثابت ہوگا، مگر پھر بھی فی الوقت ضروری تھا کہ نعمان مان جائے۔ نانا جان، آپ غلط کر رہے ہیں، مجھے اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں، میں اسے جانتا بھی نہیں ہوں، تو یہ زیادتی ہے میرے ساتھ۔ نعمان نے نفی میں سر ہلایا، جیسے وہ نانا جان کے حکم پر بے بس تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر طویل بحث کرنے کے بعد نانا جان نے اسے منا لیا۔ نور کے گھر والوں سے وہ پہلے ہی بات کر چکے تھے، تو کچھ دیر بعد نعمان اور نور کا نکاح پڑھوایا گیا۔ جب دلہن کے نام پر نور کا نام پکارا گیا تو نعمان چونک اٹھا۔ آج اس والی لڑکی کی بھی تو شادی تھی، تو کیا وہ اسی لڑکی کی شادی میں آیا تھا؟ مہمانوں کے ہجوم میں وہ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ نکاح کے بعد نانا جان نور کو اپنے ساتھ ہی رخصت کروا کر لانا چاہتے تھے،
جبکہ نعمان نے انکار کرنا چاہا، مگر پرزور اصرار کے بعد نانا جان نے گھونگھٹ میں چادر لپیٹ کر نور کو گاڑی میں لا بٹھایا۔ اب تلک نعمان نے نور کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ مزید بے یقینی کا شکار ہو جاتا۔ نعمان گھر لوٹا تو گاڑی سے نکلتے ہی اس نے غصے سے دروازہ زور سے بند کیا اور دندناتا ہوا باہر چلا گیا۔ نور نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ نانا جان ملازمہ کے ذریعے اسے نعمان کے کمرے میں لے آئے۔ دیکھو بیٹی، میرے نواسے نے اچانک تم سے شادی کی ہے، تو اسے تھوڑا وقت دینا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ غصہ کرے، ناراض ہو، لیکن تم صبر کا مظاہرہ کر لینا۔ تم جانتی ہو کہ اگر میں تمہیں وہاں کے لوگوں کی سرپرستی میں چھوڑ دیتا تو وہ تمہارے کردار اور زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتے۔ نور سر جھکا ان کی باتیں سنتی رہی۔ نانا جان اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلے گئے۔ وہ دلہن بنی وہیں بیٹھی رہی۔ تقریباً رات کے 2 بجے جب نعمان کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نگاہ عروسی لباس میں ملبوس لڑکی پر پڑی، گویا اس کے سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ نور بھی اس کے آنے پر گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے گھبرا کر نعمان سے پوچھا۔ میری شادی تم سے ہوئی ہے، وہ نظریں چراتا ہوا جواب دے کر پلٹا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے ابو کے رشتہ دار ہیں؟ نور نے بے یقینی سے سوال کیا اور اٹھ کر نعمان کے مقابل آ کھڑی ہوئی، جبکہ نعمان اس کے حسن سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دلہن بنی غضب ڈھا رہی تھی۔ جا کے چینج کرو، دوبارہ میرے سامنے سچ سنور کر مت آنا۔ وہ اس کے بے پناہ حسن سے نظریں چراتا مصنوعی غصے میں بولا۔ نور اس کے لیے سراپا ضبط بنی ہوئی تھی۔ نعمان راجپوت کے نانا نے بارات نہ آنے پر اس کی زبردستی شادی کروا دی۔ غصہ وہ اس معصوم 17 سال دلہن پر نکال رہا تھا۔ وہ خوف زدہ سی وہاں سے پلٹ کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ جب لباس تبدیل کر کے واپس آئی تو نعمان اسے دیکھ کر مزید ضد ہوا۔ تم نے میرے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ اس نے نور کا بازو جکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ میں اپنے ساتھ کپڑے نہیں لائی۔ وہ دیوار سے لگتی رونے لگی۔ رونا بند کرو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، اور ہاں یہ اپنے لمبے بال باندھو، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ اس کی معصوم حسن میں الجھ رہا تھا کہ نور اچانک اس کے سینے سے لگتے چیختی ہوئی نعمان کو ساکت کر گئی۔ وہ کاکروچ، نور ہکلا کر بولی۔ کدھر نظر آ گیا ہے تمہیں کاکروچ؟ نعمان نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ ایک تو وہ اسے گریز کر رہا تھا، لیکن نور اس کا امتحان لیے جا رہی تھی۔ وہ بیڈ کے نیچے چلا گیا ہے شاید۔ نور نے کپ کپاتے ہاتھوں سے بیڈ کی طرف اشارہ کیا اور نعمان کا بازو تھام کر اس کی پشت کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ یہاں پر بیٹھو، کوئی کاکروچ نہیں ہے، اور جاؤ یہ کپڑے بدلو، یہ شرٹ باریک ہے، وہی تیز رنگ کی شرٹس بھی موجود ہیں، پھر آ کر سکون سے سو جانا، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ نعمان نے اسے شانوں سے تھام کر بیڈ کے کنارے بٹھایا اور نرمی سے کہا، کیونکہ نور نے سفید شرٹ پہن رکھی تھی جس کا کپڑا بے حد باریک تھا۔ اگر کاکروچ پھر سے آ گیا تو؟ وہ خوفزدہ سی پوچھنے لگی۔ اسے کاکروچ سے بے حد ڈر لگتا تھا۔ ابھی بھی وہ کانپ رہی تھی۔ نہیں آتا، اگر آیا تو میں یہی موجود ہوں، آواز دے کر اٹھا دینا۔ نعمان نے اب کی مرتبہ سختی سے کہتے ہوئے اسے یقین دلایا اور صوفے پر جا کر دراز ہو گئی۔ نور ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ صبح بھی جلدی اٹھی اور فجر پڑھ کر کمرے سے باہر چلی آئی اور نانا جان کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مگن ہو کر ناشتہ کیا، پھر پورے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ جبھی نعمان بھی اٹھ چکا تھا اور ناشتے کی میز پر آ بیٹھا۔ ملازمہ نے اسے ناشتہ دیا۔ نانا جان بھی وہیں چلے آئے اور انہوں نے نور کو بھی بلا لیا۔ تمہاری خالہ پاکستان آنے والی ہیں، اسے میں نے رات کو اطلاع دے دی تھی۔ وہ چاہتی ہے کہ تمہاری شادی تو حادثاتی طور پر ہو چکی ہے، لیکن کچھ رسمیں ہیں جو گھر کی عورتیں کرتی ہیں، وہ کرنا چاہتی ہے، اور ولیمہ بھی دھوم دھام سے کیا جائے گا۔ نانا جان نے نعمان کو گویا اطلاع دی۔ وہ جو ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، یہ بات سن کر اس کا حلق تک کڑوا ہو چکا۔ پہلے تو نانا نے زبردستی شادی کروائی تھی اور اب رسموں کے ساتھ ولیمہ بھی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ انہیں منع کر دیں، کوئی ضرورت نہیں پاکستان آنے کی۔ آپ کی مرضی سے میں نے شادی کر لی ہے، یہی بہت ہے، مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں، بلا وجہ کا فضول میں تماشا ہے۔ نعمان نے کافی بیزاری سے جواب دیا۔ نور یہ سب دیکھ کر خاموش کھڑی رہی۔ تمہارے لیے ضروری نہیں ہوگا، ایک دن ہمارے لیے ضروری ہے،
اور تم یہ بات اپنی خالہ سے براہ راست خود کہنا، مجھ پر اب جمانے کی ضرورت نہیں۔ نانا جان نے اسے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے خود خالہ سے بات کرنے کو کہا۔ وہ جانتے تھے کہ جس قدر نعمان اپنی خالہ سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی انہیں خود سے انکار نہیں کرے گا۔ انہیں لگتا تھا کہ نعمان سے جس حد تک انہوں نے لاڈ پیار کیا تھا وہ بگڑ گیا ہے، بات پہ بات الجھنے لگتا ہے۔ اس نے نانا جان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ناشتے کے چند نوالے کھا کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تم اس کی باتوں کا برا مت منانا، ابھی اسے شاید وقت چاہیے۔ نانا جان نے نعمان کے جاتے ہی نور سے نرمی سے کہا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں، اگر برا نہ منائے تو؟ نور نے ہچکچا کر اجازت چاہی۔ ہاں ضرور، پوچھو، برا منانے والی کون سی بات ہے؟ اب تو تم میری بیٹی ہو، بے فکر ہو کر جو پوچھنا چاہو پوچھ سکتی ہو۔ نانا جان نے خوش دلی سے اسے اجازت دی۔ کیا یہ کسی کو پسند کرتے تھے جو آپ نے زبردستی مجھ سے شادی کروا دی تو یوں اکھڑے اکھڑے سے ہیں؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی کہ کہیں نانا جان کو برا نہ لگ جائے، جبکہ وہ نور کی بات پر بے اختیار مسکرائے۔ وہ انہیں تعجب سے دیکھنے لگی کہ اس میں ہنسنے والی کیا بات تھی۔ یہ شروع سے ہی لڑکیوں سے دور رہتا تھا، لڑکیوں سے کیا لڑکوں سے بھی اس کی دوستی کم ہی ہو سکی۔ ہاں البتہ پچھلے دنوں کسی لڑکی کی فائل دینے کے لیے صبح صبح اپنا اصول توڑ کر نیند خراب کر کے گیا تھا۔ جب میں نے پوچھا تو مجھے سچ ہی بتایا، لیکن اس لڑکی کو میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھی۔ رہا اکھڑا اکھڑا لہجہ اپنانا، تو میں نے اسے شادی کے لیے زبردستی منایا ہے تو ناراض ہے، ورنہ جو تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ نانا جان نے تفصیلی جواب دیتے ہوئے فائل کا ذکر کیا تو نور نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کون سا اصول توڑ دیا تھا؟ پوچھے بنا نہ رہ پائی۔ اتوار کو ہمیشہ لیٹ ہی اٹھتا ہے، بھلے میں لاکھ شور مچاؤں، غصہ کروں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس دن اتوار تھا اور یہ اپنی نیند چھوڑ کر کسی کی فائل دینے چلا گیا جو کہ لڑکی تھی۔ نانا جان بتاتے ہوئے لطف اندوز ہو رہے تھے، گویا وہ اپنے نواسے کی اس حرکت پر کافی حیرت زدہ تھے، جبکہ نور کو بھی یہ جان کر تعجب ہوا تھا۔ وہ لڑکی میں ہی تھی، نور نے سر جھکا کر نرمی سے بتایا۔ مطلب تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو، کہیں ملے تھے؟ اب کی مرتبہ نانا جان حیرانگی سے پوچھ رہے تھے۔ جی میری فائل بس اسٹاپ پر رہ گئی تھی اور اس پر میں نے نمبر درج کر رکھا تھا کہ اگر کسی کو بھی غلطی سے مل جائے تو وہ مجھے لوٹا دے، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹس کی چیزیں کہیں نہ کہیں گم ہو جاتی ہیں، اس لیے میں نے احتیاطاً نمبر لکھ رکھا تھا۔ تو آپ کے نواسے کو وہ فائل مل گئی تو انہوں نے اطلاع دی، لیکن جو باتیں آپ بتا رہے ہیں میرے لیے بھی حیرت انگیز ہیں۔ نور مسکراتے ہوئے انہیں بتا رہی تھی۔ پھر تو تم دونوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود نعمان اپنا غصہ نہیں چھوڑ رہا، حالانکہ تم دونوں ہی ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے۔ نانا جان نے سوچ رکھا تھا کہ اب وہ اپنے نواسے کی کلاس ضرور لیں گے۔ جس لڑکی کو وہ جان سمجھ کر شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اس سے تو پہلے ہی مل چکا تھا، تو بھید بھاؤ کس بات کا تھا؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے کپڑے الماری سے نکالنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ نعمان شام کو گھر لوٹا تو نور اس کی الماری سے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھیلا رہی تھی۔ اس نے تنگ کر پوچھا۔ نانا جان میرے کپڑے لے کر آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے اور اپنے کپڑے الماری میں خود ہی سیٹ کر لوں، وہی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ نور نے سر جھکائے جواب دیا اور وہیں کھڑی رہی۔ نعمان نے اسے ساکت کھڑے دیکھا تو اس کے قریب آیا۔ تو کرو، اب یوں میرا منہ کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دوبارہ الماری سیٹ کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ وہ مجھے لگا شاید آپ کو برا لگا ہے۔ نور سر جھکائے بولی۔ برا تو بہت کچھ لگا ہے، کیا وہ سب ٹھیک ہو سکے گا؟ نعمان نے نور کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ کیا مطلب؟ کیا برا لگا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہی کہ شادی کے دن تم نے مجھے فون کیوں کیا تھا، اور تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ کیا تم کسی کو پسند کرتی تھی؟ نعمان نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی کو پسند کروں گی اور میرے گھر والے اس چیز کی مجھے اجازت دیں گے؟ نور نے جواب دینے کی بجائے سوال کیا۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی اور وہ طنزیہ انداز سے مسکرائی۔ اجازت تو کوئی گھر والے نہیں دیتے، اس کے باوجود لڑکیاں کسی نہ کسی کو پسند کر ہی لیتی ہیں۔ اب تم مجھے بتاؤ گی یا نہیں؟ نعمان نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ میں کسی کو پسند نہیں کرتی، اور شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتی تھی کہ مجھے آگے پڑھنا تھا،
اور امی میری بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس دن میں بے حد ذہنی اذیت کا شکار تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، تو آپ کو بے وجہ ہی میسج کر دیا۔ نور نے دھیرے دھیرے پوری بات بتائی اور پھر پلٹنے لگی کہ نعمان نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما اور اسے الماری کے ساتھ لگا دیا اور دونوں جانب اپنے ہاتھ رکھ کر نور کی فرار حاصل کرنے کی راہیں بھی مسدود کر دیں۔ وہ اس اچانک حملے پر حیرت میں مبتلا ہوئی اور نعمان کو دیکھنے لگی۔ یہ بات تو مجھے پہلے بھی تو بتا سکتی تھی، وہ قریب باتیں گھمبیر لہجے میں بولا، جبکہ نور اس کا بدلتا ہوا انداز دیکھ کر حیران ہوئی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں تھا تو میں کیسے بتاتی؟ اس نے جواب دیا اور نعمان کی حراست سے فرار حاصل کرنا چاہی۔ اتنی جلدی تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتی۔ جانتی ہو جس دن تمہیں میں نے دیکھا تھا تو مجھے تم بہت پسند آئی تھی۔ تمہارا حسن میری آنکھوں کو بھا گیا تھا۔ تمہاری معصومیت میرے دل و دماغ پر نقش کر گئی تھی۔ لیکن میں سوچتا تھا کہ تم مجھ سے کافی چھوٹی ہو، اور اس کے بعد جب تم نے مجھ سے فون پر بات کرتے ہوئے سوالات کیے تو مجھے برا لگا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید جس طرح کی تمہاری عمر ہے تمہیں سمجھ نہیں آئی ہوگی، لیکن تمہارا ڈانٹنے کا انداز اور تمہاری باتیں ایسی تھیں کہ مجھے اپنی سوچ پر برا لگا۔ پھر تیسری مرتبہ تم نے مجھے میسج کیا، تب میں حیران ہوا تھا کہ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہو، اور اسی دن پھر تمہارا روبرو آ کر میرے نکاح میں آ جانا میرے لیے حیرت انگیز لمحہ تھا۔ لیکن اس لمحے سے زیادہ مجھے یہ بات تنگ کر رہی تھی کہ تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی۔ کیا معلوم کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، اور آج تمہاری سچائی کی وجہ سے میرے دل پر چھایا ہوا بوجھ ختم ہو گیا ہے۔ مانا کہ تم مجھ سے چھوٹی ہو، لیکن میں خود بھی اپنے دل پہ اختیار نہیں رکھ پایا تمہیں پسند کرنے کے معاملے میں۔ اس کے باوجود یہی کہوں گا کہ تم اگر یہ رشتہ نبھانا چاہو تو نبھا سکتی ہو، ورنہ میں تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ نعمان کی باتیں نور کے لیے حیران کن تھیں۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید مجھے آپ کے نصیب میں ہی لکھا گیا تھا، باقی سب تو بہانہ تھا۔ جب نانا جان میرے لیے لڑ سکتے ہیں، جب آپ میرے لیے اپنے اصول توڑ سکتے ہیں اتوار والے دن اٹھ کر، تو میں آپ سے رشتہ کیوں نہیں رکھوں گی؟ وہ بولتے بولتے یک لخت مسکرائی۔ نعمان چونکا۔ تمہیں کیسے علم کہ میں تمہارے لیے جلدی اٹھا ہوں، اور یہ میرا اصول ہے کہ میں نہیں اٹھتا؟ نعمان نے حیرانگی سے پوچھا۔ بس کسی نے بتا دیا تھا، آپ تو بتانے سے رہے۔ نور نے اسے چھیڑا۔ نعمان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں جانتا ہوں کہ جس عمر میں تمہاری شادی ہوئی ہے اس عمر میں لڑکیوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ کم از کم لڑکی کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے ابھی یا نہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اگر وقت لینا چاہو تو لے سکتی ہو، اور دوسری بات، تمہیں پڑھائی مکمل کرنی ہے تو اس میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ نعمان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ایک ہاتھ سے نور کے ہاتھ تھامے اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک کو چھوا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ بے فکر رہیں۔ نور نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی تو دونوں ہی مسکرائے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔